کیا. دوسرے اخبار نے کے ایڈیٹر نے روز ان کے پاس جھوٹ، کبھی اتوار کے ایڈیشن میں جھوٹ تو کبھی روز آنا ہے، ہر چیز میں جھوٹ. ہم صبر کیے. مرحوم قائد سالار ملت، مرحوم قائد دواخانے میں ہے، تو زمانے میں نہرو زولوجیکل پارک میں کسی نے شیرنی کا قتل کیا، اس چور کا نام بھی صلاح الدین تھا. تو اخبار کے ایڈیٹر صاحب نے لکھا کہ چوروں کا سلطان صلاح الدین گرفتار. ہم صبر کیے. ہر چیز آپ لکھتے گئے، جھوٹ لکھتے گئے، ہم نے صبر کیا. کمیونسٹوں کا آپ نے دامن تھاما، وہ دہریوں کو آپ ہمارے علاقوں میں لے کر آئے، وہ دہری آ کر 71 باتیں اپنی زبان سے، اپنی گندی زبان سے مسلم قائد پر کہا. ہم نے صبر کیا. سالار ملت کا انتقال ہوا، مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا کسی کی دکان نہیں بند ہوگی. الیکشن سے پہلے کیا کیا نہیں کیا. روز اخبار میں الزام، وہ کر لیے، یہ کھا گئے، وہ پہن لیے، وہ توڑ دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عوام کے دل میں مجلس کی اور محبت کو پیدا کیا، اس کا کچھ اثر نہیں ہوا. عوام نے مسترد کیا ان اخباروں کی مہم کو، اور اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل قدیم الشان کی کامیابی سے نوازا. میں نے دارالسلام سے کہا کہ معاف کر دیں ان لوگوں کو، اس لیے کہ ہم نے یہی سبق سیکھا ہمارے اسلاف سے، ہمارے بزرگوں سے. مرحوم قائد سالار ملت نے ہمیں سب کو معاف کیا. ہم نے کہا نہیں، سالار نے کیا تو یقیناً آج الیکشن ہو گیا. مگر نہیں، جو کام الیکشن میں نہیں کر سکے وہ تلواروں اور ریوالور سے کیا جا رہا ہے. جو کام عوام کو روک نہیں سکے وہ ڈالنے کے لیے اکبر الدین اویسی کی گاڑی کے سامنے وہ حسن اپنی موٹر سائیکل ڈالتا ہے، بات کرنے کے لیے آتا ہے، اور تلوار اپنی وہ سامنے سے کسی گوشت کی دکان سے سب توڑ لے کر آیا، اور بائیں ہاتھ پر شروع ہو گیا 29 بار. جس کا نام عبداللہ ہے وہ ریوالور سے گولیاں چلاتا ہے. اکبر الدین اویسی جب لات مار کر اپنا دفاع کرتے ہیں تو دور جا کر گرتا ہے عبداللہ حسن. اپنی جپسی گاڑی سے دوسری طرف گرتے تو بہلان عیسیٰ وہ مر گیا، سو اس کا کیا نام، وہ اس کے بعد اودھ اور اطراف میں 8-10 گھیر لے کے گاڑی کو. یہ کون سا بہادری کا کام. احمد بلالا دوڑ کر وہ عبداللہ کا ریوالور پکڑ لیتے ہیں. محسن کسیری، منصور اولگی دوڑ کر منصور اولگی حسن کو روکتے ہیں. اور پھر فیاض آتا ہے، منصور اولگی کا بھائی محمود اولگی. یہ تمام چیزیں ٹی وی 4 پر دکھائی گئی. اکبر الدین اویسی گرے ہوئے ہیں تو چاقو سے ایک آج 4 بار، ادھر سے ایک 4 بار. وہ مر گیا سو مردود سینے پر بیٹھ کر 4 بار مارتا ہے. محسن کسیری کو ہاتھ مار کے محسن کسیری کو نیچے گرا دیتا ہے، اور ٹی وی کے الفاظ آواز آ رہی ہے کہ گردن کاٹو اکبر الدین اویسی کی، گردن کاٹ، گردن کاٹ. احمد بلالا کا سیکورٹی گارڈ گولی چلاتا ہے. تو اخبار کے ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں کہ مرنے والا شہید تھا. ایڈیٹر صاحب اگر آپ کے بیٹے یا داماد کو کوئی چمٹی لے لے تو آپ کیا لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے آزادی صحافت پر حملہ، فوراً لکھیں گے آزادی صحافت پر حملہ ہوا ہے، پورے صحافی غائب ہو جائیں گے. یعنی جو اکبر الدین اویسی کے سینے پر بیٹھ کر 4-5 مرتبہ چاقو سے پیٹ پر وار کر چکا، اور آخری وار لے رہا تھا گردن پہ مارنے کے لیے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب وہ مر گیا تو ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں شہید کا اس کو رتبہ دیتے ہیں. ایڈیٹر صاحب کیا آپ کو معلوم بھی شہید کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو شہیدوں کی توہین ہے. بلکہ میں تو تم سے کہہ
کہ جتنے شہداء عظیم گزرے ہو تمام تم پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، کہ تم پر لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ تم نے قاتل کو شہید بنایا۔ بخاری کی حدیث شریف ہے، کیا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سمجھ سکتے قاتل جہنمی مقتول کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس نیت سے گیا تھا کہ اس کا قتل کرو، وہ مارا گیا تو وہ بھی جہنمی۔ اس کا کیا کرتے 40واں کرے، جہنم کرے اس کا۔ اب ایڈیٹر صاحب اس کے نام کی ایک درگاہ بھی بنا دو آپ، اور ہر سال جب وہ وقت آئے گا 30 اپریل کا آپ بیٹھ کر اس کی متولی بن جائیے، مجاور بن جائیے۔ آج کل تو بہت سے کھل کے نئے نئے آئٹم جہاں دیکھو لوگوں کو حال آتا، آپ کو اس لیے حال آئے گا کہ آپ کا کوئی حال ہی نہیں، آپ کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، اسی لیے آپ اس حال میں ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں ہے ویسا، مگر آپ شہید کا رتبہ، اب آئندہ سال سے اس کی برسی کرو، بیٹھو منا دو کچھ تو ایک چھوٹا موٹا ایک تھوڑے قوالوں کو لاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو تو فائدہ پہنچتا۔ یہ ظالمہ حرام بہت کھائے، اور پھر اس کے بعد بھی چوری اور سینہ زوری میں قسم کھائے کرتے، قسم کھائے ہم لوگ، حماقت مت کرو دوبارہ۔ یاد رکھو اگر تم حماقت کرو گے تو پھر بہت نقصان تمہارا ہوگا۔ یہ قسم مسم جو کھائے نا وہ وہیں پر رکھ لینا، دوبارہ اگر تم اف بھی بولیں گے تو اس کا بہت بڑا جواب تم کو ملے گا۔ اور ہم ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کوئی اگر ہماری خاموشی کو، میری خاموشی کو کمزوری سمجھ رہا ہے تو وہ بیوقوفی کر رہا ہے، وہ بیوقوفی کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مجلس اتحاد المسلمین کو عزت اور طاقت سے نوازا۔ میں نہیں چاہتا کہ عزت کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کرو یا اس طاقت کو، اسی لیے ہم نے کہا کہ قانون جو فیصلہ دے گا، قانون سے انصاف ہم کو ملنا چاہیے اور قانون ان کو سزا دے، معلوم کرے کہ کون ہے یہ لوگ۔ اب ہم جانتے ہیں ریٹر صاحب، آپ تو بیٹھ کے بولے تھے نا، وہ گیلے کو بٹھا کے آپ بولے، وہ گیلے کو بولے مار دو میاں، اندرا گاندھی مارے گئی، راجیو گاندھی مارے گئی، کیا ہوا؟ ریٹر صاحب یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس غریب قوم کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اور ہم نے ہمیشہ اپنے جان کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اکبر الدین اویسی کو تم پر کے اوپر تم نے حملہ کیا، خون نکالا، گولیاں چلائیں، تکالیف دی، آج بھی اکبر الدین اویسی کو تکلیف دی جا رہی ہے، مگر ریڈر صاحب یاد رکھو، اے ظالموں تم میری اس بات کو یاد رکھو کہ اکبر الدین اویسی جو آج تکلیف سے گزر رہا ہے یا جو تکلیف تم نے اس کو پہنچائی ہے، اللہ ضرور اس کو اس دنیا میں اور آخرت میں اجر دے گا۔ جن لوگوں نے اس طرح کی گنونی حرکت کی ان کو اجر نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان پر لعنت برسے گی، اس دنیا میں بھی لعنت برسے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے میں اس وقت بھی ان پر لعنت برسے گی۔ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ تمام ظالموں کا ایک ٹولہ ہے جو جمہوری طور پر مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیا مجلس اتحاد المسلمین نے غلطی کی؟ بابا نگر کی زمین کا مسئلہ آیا تو یہی اکبر الدین اویسی نے سپریم کورٹ میں جا کر اسٹے لے کر آئے۔ بابا نگر کے دیگر بلاکوں کا مقدمہ پچھلے 25 سال سے مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے، ڈیفنس والے کوشش کر رہے ہیں، مجلس سامنے آ رہی ہے۔ کیا یہ کبھی آئے کبھی نہیں آئے؟ کون زمین بیچے آپ تمام جانتے، کس نے
اپنی جیبیں بھری یہاں پر مجلس مقابلہ کر رہی ہے، بچا رہی ہے، کوئی احسان ہرگز نہیں کر رہی ہے مجلس. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے موقع دیا غریب مسلمانوں کے لیے کام کرنے کا.